Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. اسی طرح خرید و فروخت میں کوئی غرر کی کیفیت ہوتی ہے. لوگ نماز روزے میں تو مذہب کو فالو کر لیتے ہیں, ہم نے دیکھا ہے. مسائل جو نماز پڑھ رہے پوچھ لے گا سدا صاحب واجب ہے یا نہیں. تجارتوں میں اور اپنے خاندانی معاملات میں مذہب کو سائڈ پہ لگا دیے. کتنی خواتین ہیں روزے کے مسئلے پوچھتی ہیں, چاہے وہ لبرل خاتون ہو, لیکن جب روزہ رکھیں گی تو کسی مفتی سے مسئلہ پوچھیں گی کہ بھئی روزہ مجھ پر واجب ہے یا نہیں ہے, قضا میں فدیہ دینا ہے یا روزہ ہی رکھنا ہے. مفتی صاحب نے بتا دیا کہ بھئی روزہ ہی رکھنا پڑے گا, فدیہ نہیں تو مان لیں گی, وہ بحث نہیں کرتی. لیکن یہی مذہبی خواتین جب شوہر سے تنگ ہو کے عدالت سے خلا لیتی ہیں تو جب کوئی مفتی ان کو بتاتے ہیں اس خلا کی کوئی حیثیت نہیں ہے, طلاق کا اختیار اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو. ارے وہ مفتی صاحب یہ چھوڑیں آپ اس بحث, کوئی ہمارا وہ ہم نے فتویٰ لے لیا ہے. فتویٰ تو آپ کو مارکیٹ میں ٹھپے لگانے والے تو ہول سیل کے حساب سے مل جائیں گے. قرآن کے صاف الفاظ ہیں بیدہ عقدۃ النکاح, نکاح کی گرہ جس کے ہاتھ میں ہے. تو قرآن نے کہا ہے کہ عقدہ نکاح جو ہے نا, یہ نکاح کی گرہ, یہ گرہ مرد ہی کھول سکتا ہے, مرد کے علاوہ. یہ آپ کے باپ کو اللہ نے اتھارٹی نہیں دی ہے, یہ گورنمنٹ کو, یہ جج کو اتھارٹی نہیں دی ہے. بار بار یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ کوئی اور بیان نہیں کر رہی ہے زیادہ اس مسئلے کو. بہت زیادہ خلا ہو رہے ہیں ذرا سی باتوں پہ. شوہر غصہ میں دیکھتا ہے, شوہر نے گالیاں دے دی تو خلا دھاڑ دھاڑ جا کے نا عدالتیں بیٹھی ہوئی ہیں خلا کی ڈگریاں پکڑانے کے لیے. تو یہ حرام ہے بھائی. آپ اس خلا کی بیس پہ, ہاں کوئی معقول ریزن ہو تو پھر ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ خلا صحیح ہو گیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی عورت عدالت سے خلا لے گی وہ کسی بڑے دیکھو فرد سے رابطہ نہ کرے. آج کل مارکیٹ میں ایک بہت سے لوگ ہیں, کوئی ڈاکٹر ہے فتوے دے رہا ہے لوگوں کو بیٹھ کے, کوئی انجینئر ہے فتوے دے رہا ہے, کوئی پروفیسر ہے یونیورسٹی کا فتوے دے رہا ہے, کوئی میکینک ہے فتوے دے رہا ہے. پراپر ادارہ ہونا چاہیے, افراد پہ بھروسہ نہ کریں, ادارہ ہونا چاہیے. ادارے میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے کیونکہ وہاں ایک آدمی نہیں ہوتا پورا. میں اگر کوئی فتویٰ دوں نا تو پورا ادارہ ہے میرے پیچھے, جامعۃ الرشید. وہ کہیں گے آپ نے کہاں سے دیا بھائی, اس کی کیا دلیل ہے, پیچھے پکڑے گا کوئی مجھے. ہمارے ہاں جب فتویٰ لکھا جاتا ہے نا جامعۃ الرشید میں, ابھی دیکھو یہ دل کی جو ٹرانسپلانٹیشن تھی نا, اس کے بارے میں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھ رہے, میں نے نہیں رائے قائم کی. میں نے ادارے میں پراپر رابطہ کیا کیونکہ ادارے کے پاس ریسرچ کے ذرائع زیادہ ہوتے ہیں. میں نے کہا میں پہلے رابطہ کروں گا پھر میں اس پہ پھر رائے قائم کی. میں نے اپنی ادارے میں دوسرے علماء سے بھی مشورہ کیا. اکیلے آدمی میں غلطی کا امکان زیادہ ہوتا ہے. لوگوں کو آج کل نئے جو لوگ آ رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کو ایک جو ہے نا وہ تختہ مشق بنایا ہوا ہے, تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے. جو اٹھتا ہے کہہ رہے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ, دوسرا وہاں سے اٹھے گا قرآن. اب پھینکتے چلے جاؤ, اور جاہل عوام بیٹھی ہوئی, اس بیچاری کو کیا پتا جو سیدھے لوگ ہوتے ہیں. تو میں نے اس پہ رائے قائم نہیں کی. میں نے کہا میں اس وقت رائے قائم کروں گا جب تک میں باقاعدہ اپنی تحقیق الگ اور ادارے سے, تو میری علماء سے بات چیت ہوئی, ڈیبیٹ ہوئی, بحث ہوئی, اس کے بعد ایک رائے قائم کی. وہ رائے بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. تو خیر, تو ہمارے یہاں جامعۃ الرشید میں کیا ہوتا ہے, جب کوئی سوال آیا تو سب سے پہلے اس سوال کا اندراج کیا جاتا ہے, نمبر لگتا ہے تاکہ جامعہ اب اس کا ذمہ دار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ گم نہیں ہوگا. وہ پھر پوچھیں گے یہ دیا کس کو ہے, تو ان علماء کے حوالے کیا جاتا ہے جو پراپر عالم بن چکے ہوں. ایسے ہی نہیں کسی کو بھی یہ حوالے کر دو بھائی ہر آدمی قرآن حدیث سمجھ سکتا ہے, نہ. باقاعدہ پراپر طریقے سے عربی گرامر پڑھی ہو, جس کو حمزہ وصلیہ کا فرق معلوم ہو. وہ کیا ہے وہ پھر کسی وقت بتائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا, پراپر طریقے سے عربی گرامر پڑھی ہو, پراپر طریقے سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہو, پراپر طریقے سے فقہ پڑھاؤ, اصول فقہ کے. اصول فقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں کن اصولوں کو سامنے رکھ کر مسائل کا استنباط کیا گیا ہے. آج جو نئے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا, یہ اپنے اصول ہر تھوڑی دیر میں بدلتے رہتے ہیں. آپ ان کو دکھاؤ حدیث بخاری میں تو بخاری کو نہیں مانیں گے, مسلم پہ آ جائیں گے. دکھاؤ گے مسلم میں تو ترمذی کا حوالہ دیں گے. ان کے کوئی اصول ہی نہیں ہے. مجتہدین کے اپنے اپنے اصول ہیں اور وہ قرآن و سنت ہی سے اخذ کردہ ہیں. ان میں اختلاف رائے بھی ہوا ہے لیکن ایک ہیں تو نا. تو وہ اصول فقہ وہ پراپر طریقے سے پڑھا ہوا ہونا چاہیے انسان نے. پھر عربی ادب میں بھی مہارت ہونی چاہیے کیونکہ تاکہ عربی زبان آئے. تو یہ پورا ایک
عربی کی بلاغت کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں. یہ سارا پروسیس 7-8 سال میں مکمل ہو کے دورہ حدیث کر کے پھر ان میں سلیکٹڈ طلبہ ہوتے ہیں جن کو مفتی بنانے کے لیے منتخب کیا جاتا ہے. امتحان ہوتا ہے, اس میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک, اس کی عربی کتنی مضبوط ہے, کیا یہ عربی کتابیں پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا, کیونکہ ساری ریسرچ ہماری یہ اردو انگلش میں نہیں ہے, یہ سب عربی میں ہے. آج جتنے محقق پیدا ہوئے ہیں نا جو چل رہے ہیں مارکیٹ میں, میرے سامنے بٹھاؤ, میں 10 منٹ میں بتا دوں گا ان کو عربی نہیں آتی ہے. سمجھ رہے ہو یہ عربی سے کیا ہیں, فارغ ہیں. عربی بولنے کی بات نہیں کر رہا, بولتا تو سعودی عرب کا بچہ عربی بولتا, قرآن و سنت والی عربی, وہ والی عربی میں مہارت ہونی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ وہ اس میں ان کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ عربی ان کی کتنی ہے, یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں سمجھ سکتے, کتابیں پڑھ سکتے ہیں. نمبر 2, جو بھی بیسک نالج ہے بلاغت سے متعلق, فقہ سے متعلق, اصول فقہ سے متعلق, اصول حدیث سے متعلق, اس میں ان کو کتنی مہارت ہے. اس میں پاس ہونے کے بعد ان کا مینٹل لیول بھی ٹیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان میں تحقیقی صلاحیت. بعض لوگ ہوتے ہیں معلومات بہت ہوتی ہے, ادھر سے کیا ہوتے ہیں, فارغ ہوتے ہیں, ان میں تحقیقی صلاحیت ہی نہیں ہوتی, یہ مزاج ہی نہیں ہوتا. یہ سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ان طلباء کو, اس کو تخصص کہا جاتا ہے, ان کو تخصص فی الافتاء کرایا جاتا ہے, افتاء میں بٹھایا جاتا ہے, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر ماہر مفتیوں کی نگرانی میں وہ 2 سال تک پراپر طریقے سے مسائل حل کرتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ جو جماعت تیار ہوتی ہے نا, سب سے پہلے وہ مسئلہ ان کے پاس جاتا ہے کہ آپ اس کا جواب لکھ کر لائیں. وہ تحقیق کرتے ہیں, سب سے پہلے تحقیق میں قرآن ہے, پھر حدیث ہے, پھر فقہ کی کتابیں. وہ فقہ کی دلیل جب بھی دی جاتی ہے سب سے پہلے قرآن سے دی جاتی ہے, پھر حدیث سے دی جاتی ہے. پھر فقہ اس لیے ضروری ہے کہ قرآن حدیث کے نام پہ اپنی کوئی چیز مارکیٹ میں لانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, یہ دین لاوارث نہیں ہے, پہلے فقہا یہ سب کام کر چکے ہیں. آپ نے اجتہاد کرنا ہے تو کسی نئی چیز پہ کرو, پرانی چیزوں پہ نہیں ہے. تو پورا پراپر وے میں لکھنے کے بعد کم سے کم 2 مفتی اس کو, جو پرانے ہیں, جن کا 20 سال سے یہ کام ہے, ٹھیک ہے نا, بہت ماہر ہیں, وہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو 3 آدمیوں کی رائے جب متفق ہوتی ہے تو پھر اجازت ہوتی ہے کہ یہ فتویٰ اب ادارے سے شائع ہوگا. اور اس میں بھی اگر کوئی جدید مسئلہ ہے جس میں پرانے فقہا کا ہمیں نہیں ملتا, تو اس میں پھر 3 مفتی نہیں ہے, پورا پینل بیٹھ کے اس پہ غور کر. جیسے ویڈیو سی ڈی کا جو مسئلہ ہے نا, کہ ویڈیو کی تصویر جائز ہے یا نہیں, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ ایک مفتی نے لکھ کے کر دیا. اس میں دارالعلوم کرنگی میں بنوری ٹاؤن کے علماء آئے, جامعہ فاروقیہ کے علماء آئے, بنوریا کے علماء آئے, اور بھی دیگر جامعۃ الرشید کے علماء, 1-2 مہینے اس پہ مسلسل ڈیبیٹ ہوئی ہے, بحث ہوئی ہے, اس کے بعد جا کے رائے قائم ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں دیکھو کوئی بھی اٹھتا ہے, یہ حلال ہے اور یہ کیا ہے, حرام ہے, یہ جائز ہے اور یہ میری تحقیق ہے, یہ جائز. ایسے ہی خلا کے بارے میں بھی آپ کو مارکیٹ میں مل جائیں گے کہ بھئی یہ خلا صحیح ہے, تو فتویٰ دینے کو کیا پتہ چلے گا, ٹھپا کوئی بھی لگا دے بیٹھ گئے, تو کیا پتہ چلتا ہے یہ کیا ہے. تو باقاعدہ ریلائبل ادارہ ہو جو صدیوں سے یہ کام کرتے ہیں. ان میں 2 نمبر بھی ہوتے ہیں, تو آپ 1 نمبر تلاش کر لو, وہ پتہ چل جاتا ہے انسان کو 2 نمبر کون ہے 1 نمبر کون ہے, اس میں زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا, تحقیق سے پتہ چل جاتا ہے. تو پراپر جب تک خلا کا فتویٰ باقاعدہ نہ لے لیا جائے, وہ ماہر مفتیان کرام کہیں کہ واقعی عدالت نے ان تمام اصولوں کی رعایت کر کے یہ خلا کی ڈگری جاری, پھر تو ہے. لیکن 99% میں ایسا نہیں ہوتا, کیونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے, کوئی عورت عدالت میں جائے گی, جج پابند ہے اس کو خلا دینے پر. دیکھو یورپ فیملی سسٹم تباہ کر کے چیخ رہا ہے, رو رہا ہے کہ میں فیملی سسٹم کو بحال کیسے کروں, اور ہماری عدالتیں, ہماری حکومتوں کو ایک اچھا خاندانی نظام ملا ہوا ہے, اور یہ یورپ سے امریکہ سے عبرت نہیں حاصل کر رہے, اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں.